بسم الله الرحمن الرحيم. حياة الطيب. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد. لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا عنوان ہے حیات طیبہ. ہمارا ایمان ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے دو جہان ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے دو جہان ہیں. ایک یہ جس میں اب ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اسے دنیا کہا جاتا ہے، اور دوسرا وہ جہان جس میں مرنے کے بعد قدم رکھنا ہے، اسے آخرت کہا جاتا ہے. دوسرے جہان کے پھر دو حصے ہیں. ایک حصہ قبر میں دفن ہونے کے بعد میدان محشر میں کھڑا ہونے تک، اور دوسرا حصہ میدان محشر سے شروع ہو کر ابد الآباد تک، ہمیشہ ہمیشہ تک. ہمارا ایمان ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے دو جہان ہیں. ایک یہ کہ جس میں اب زندگی بسر کر رہے ہیں، اسے دنیا کہا جاتا ہے. دوسرا وہ جس میں مرنے کے بعد قدم رکھنا ہے، اسے آخرت کہا جاتا ہے. دوسرے جہان کے پھر دو حصے ہیں. ایک حصہ قبر میں دفن ہونے کے بعد میدان محشر میں کھڑے ہونے تک، سب نے جانا ہے، اور دوسرا حصہ میدان محشر سے شروع ہو کر ابد الآباد تک. امام موزائی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، انسان ازلی تو نہیں ہے لیکن ابدی ضرور ہے. کہ انسان ازلی تو نہیں ہے، یعنی ہمیشہ سے تو نہیں ہے، لیکن ہمیشہ رہے گا. اب ہے، ابدی ضرور ہے کہ ہمیشہ اس نے رہنا ہے. اس لیے ہمارے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس لیے ہر علامہ نور شاہ کاشمی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، موت کی حقیقت یہ ہے کہ مردن این طرف و زیستن آن طرف. یاد رکھنا کہ مردن این طرف و زیستن آن طرف، کہ ادھر مرنا اور ادھر جینا. الحمدللہ فوراً بس آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے. اللہ اپنے جیسے آپ حضرات آرام کرتے ہیں، آرام بعض دفعہ آرام کرتے ہی فوراً دوسرا جہان شروع ہو جاتا ہے. عالم خواب جسے کہتے ہیں، نیند کا جہان. یاد رکھنا اللہ اپنی بارگاہ میں فوراً دوسرے جہان کا منظر سامنے آ جاتا ہے. بعض دفعہ 1-2 سیکنڈ کی آنکھ لگتی ہے اور اسی میں خواب شروع ہو جاتا ہے. النوم اخو الموت. النوم اخو الموت، یہ نیند ہے، یہ موت کے مشابہ ہے. نیند کا جہان. اللہ کرتا رہتا ہوں، موت کا نمونہ تو ہم ہر روز دیکھتے ہیں. یار اے بھائی، سادہ سے لفظوں میں کہنے لگے، نیند اور موت میں فرق یہ ہے کہ سو کر اٹھ جائیں تو نیند، اور سو کر نہ اٹھیں تو موت. اگر وجہ ابھی چند ہمارے حضرت مولانا کرم طوفانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا انتقال ہو گیا. بڑے ختم نبوت کے مجاہد تھے، بڑے بزرگ، بڑے بے باک نڈر رہنا، بڑے حق ہو جانا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بڑی محبت فرماتے، شفقت فرماتے ہیں. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
میں بھی ان کی دعا لینے کے لیے سرگودا رہتے تھے، بڑی عمر کے بزرگ تھے، فرمانے لگے میں نے حضرت امیر شریعت سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ان کی خدمت میں بھی 22 دن گزارے، ویسے بڑی عمر کے بزرگ تھے، 1924 کی پیدائش ہی ان کی ہے تقریباً، 1924 کی پیدائش تو کافی ہے، تقریباً 98 سال قریب ان کی عمر ہے، 98 سال۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ تعالیٰ تو فرمانے لگا حضرت امیر شریعت سید اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجھے 2 نصیحتیں کی، ایک یہ کہ کبھی سورۃ یاسین کی تلاوت نہیں چھوڑنی ہے، سورۃ یاسین کی، اور دوسرا فرمایا حق بات کہنے سے نہیں ڈرنا، بس حق گوئی سے نہیں ڈرنا، بتا تو یہ ساری زندگی ان کا بس یہی شعور رہا۔ فرمانے لگے میں سورۃ یاسین شریف کی بھی روزانہ تلاوت کرتا ہوں الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بات سے بات بڑھ جاتی ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا بھی خیر معمول ہے ہی، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو حضرت اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے ہماری زندگی کے 3 حصے ہیں، میں بات سے بات بڑھ جاتی ہے تو موت کے بارے میں رکھ رہا نے، سو کر اڑ جائیں تو نیند اور سو کر نہ اٹھیں تو موت یاد۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ طوفانی صاحب بس وہ غالباً ظہر سے پہلے آرام کر رہے تھے، ساتھیوں کہا کہ میں آرام کرتا ہوں، ایک وہ احتجاج رکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی یہ حکومت قادیانی ایک افسر ان کی ہے، ان کی توسیع اور ان کو مزید ایک بڑے عہدے پر لگا رہی تھی، تو اس کے خلاف احتجاج تھا، تو مجھے آپ بس میں آرام کرتا ہوں، بس مجھے آپ وہ احتجاج شروع کریں، میں اس میں شریک ہوں گا، بس آرام کر رہے تھے، نیند میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ اللہ کا زندگی بہت تھوڑی ہے، ہر ایک نے آگے سفر کرنا ہے۔ بھائی فاروق صاحب، یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد ہے، ورنہ جانے کو بچے بھی جا رہے، جوان بوڑھے سب جا رہے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے پیارے جملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بزرگوں کی باتوں میں نور ہی نور الحمدللہ۔ فرمائے ہمارا ایمان ہے انسان کی زندگی کے لیے 2 جہان ہیں، ایک یہ جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اسے دنیا کہا جاتا ہے۔ بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دل میں کوئی بات آ جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اس میں کیا بڑائی ہے یار۔ میں زبان سے بول رہا ہوں، خیر کی بات کہہ رہا ہوں، اس میں میرا کیا کمال ہے یار، سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے کبھی اپنے اندر کوئی بڑائی نہ لے پائے، کوئی فخر نہ لے پائے۔ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا افسر ہو، اگر یہ دماغ کی رگ ہل جائے تو کیا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما۔ اللہ تعالیٰ
ایک یہ کہ جس میں اب زندگی بسر کر رہے ہیں اسے دنیا کہا جاتا ہے، دوسرا وہ جس میں مرنے کے بعد قدم رکھنا ہے اسے آخرت کہا جاتا ہے۔ دوسرے جہان کے پھر دو حصے ہیں، ایک حصہ قبر میں دفن ہونے کے بعد میدان محشر میں کھڑے ہونے تک حیا رکھنا، لیکن دارالعمل یہی حصہ ہے، عمل کا گھر یہی حیا رکھنا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قبر میں بھی رہتا ہے عمل کا سلسلہ رکھنا، لیکن جو اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ترقی ہے وہ دنیا کے نیک عمل سے ہے۔ میں خود دامدین کے رسالے میں پڑھ رہا ہوں، یہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ قبر کے حوال سے اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں، قبر کے حوال سے پردے اٹھا دیتے ہیں، عام طور پر اللہ تعالیٰ مخفی رکھتے ہیں یا اکرام۔ کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عام طور پر قبر کے احوال اللہ تعالیٰ مخفی رکھتے ہیں یا رکھنا۔ ہمارے حضرت شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ سن 98 میں غالباً ان کا انتقال ہوا، آج سے تقریباً 22-23 سال پہلے کی بات میں مجھے اللہ تعالیٰ نے ساتھ بخشی، میرے عظیم بزرگ استاد تھے، بڑی ہستی تھی آپ نے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ نا ان کے بیٹے نے مجھے سنایا، حضرت بھائی مولانا زہیر صاحب، انہوں نے یہ واقعہ سنایا، یہاں لاہور میں حضرت خاصی رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، ہسپتال میں داخل تھے، ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے، تو وہاں پر پھر یہ واقعہ حضرت نے سنایا، فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمانے لگے کہ میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے حاضری کی سعادت بخشی، میدان بدر میں مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں حاضری کی سعادت بخشی۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، وہاں بدر شہر ہے، تو وہاں مسجد کے خطیب ہیں، وہاں جامع مدنیہ ملنے کے لیے تشریف لائے، وہ بدر کی ایک مسجد میں وہاں پر خطیب ہیں، انہوں نے مجھے خود سنایا، فرمانے لگے یہ میدان بدر میں جب یہ میدان بدر کے جنگ بدر کے ایام آتے تو یہاں پر رات کے وقت گھوڑوں کے دوڑنے کی اور تلواروں کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ منظر محفوظ رکھا ہوا ہے، اللہ اپنی مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ تعالیٰ وہاں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے کافر ہے، یہ بدر کے میدان میں ہے، بدر کے میدان میں مارے گئے۔ حدیثی میں آئے کہ آپ ابو داؤد شریف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے پہلے نشاندہی فرمائی کہ فرمایا یہاں یہ کافر مردار ہوگا، یہاں یہ مردار ہوگا، فرمایا یہاں یہ مردار ہوگا، اور فرمایا جنگ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی نشاندہی فرمائی وہ اسی نشاندہی کے مطابق وہیں کو وہ کفار مردار ہوئے۔ پورا نظام رہا، وہاں میدان بدر میں تھا، ہمارے قاری مومن شاہ صاحب تھے، جب پہلی دفعہ حاضری ہوئی تو جب میدان بدر میں حاضری میں نے ان سے کیا کہ یہ بدر والا رکوع آپ یہاں پر تلاوت کریں، بدر والا رکوع، انہوں نے پھر وہاں بدر والا رکوع تلاوت کیا،
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یاد رہا ہے خود اللہ میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم کمزور تھے تو ہم نے تمہاری مدد کی. اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی اور تم کمزور تھے. مسلمان تو بس اپنی ہمت کے مطابق ہی اسباب کو اختیار کرتا ہے، باقی یا رکھنا باقی فتح اور کامیابی کا مدار اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے پر ہے. قریب میں آپ نے دیکھ لی ہے، منظر دیکھ لی ہے، امریکہ اس نے دعویٰ کیا میں سپر پاور ہوں. اللہ تعالیٰ نے صفر کا کر دیا. اللہ تعالیٰ $80 لاکھ پتہ نہیں کیا 80 کروڑ 90 کروڑ ڈالر کا اسلحہ مفت میں ان کو مل گیا، وہ چھوڑ کر بھاگے لگا. اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت کی نشانی ہے. رحم اللہ یہ بڑا بولا اللہ میاں کو پسند نہیں کیا. کیا بڑائی ہے بندے میں، کیا بڑائی ہے. ایک بھائی کہنے لگے مجلس میں کس نے سوال کیا میرے اندر تکبر ہے. دوسرے بھائی کہنے لگے تکبر کا میں نے بڑائی، بندے میں کیا بڑائی ہوگی جو روز بیت الخلاء میں جائے، اس میں کیا بڑائی ہو سکتی ہے. سوچے سے آگ لگا جو اپنے ہاتھ سے گندی کو صاف کرے صبح و شام، اس میں کیا بڑائی ہو سکتی ہے. سوچے سے بڑائی تو رب کی شان ہے، اللہ کی شان ہے. بڑائی انہی کو زیب دیتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے. اللہ ہمارے بچے ہیں مدرسے میں پڑھے ہیں، یہاں اللہ ان بیٹوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سکول کالج یونیورسٹی کے ماحول میں ہوں، وہاں بھی اللہ ان بیٹوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہم سکول کالج کے ماحول میں بھی، وہاں بھی ہمارے نیک اساتذہ کرام کی ذمہ داری ہے کہ یہ بچوں کے ایمان کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ لگائے رکھے. فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت بڑے فتنے ہیں، ایمان کو لوٹنے والے. نہ سنا کرے دائیں بائیں کی باتیں. پشاور سے خط لکھا تھا غالباً میں جیب میں ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی، میں پورا پڑھ تو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. بس اسی طرف ہی اللہ ایک فکر اور غم آپ کے سامنے رہنمائی کے طور پر رکھ رہا ہوں کہ عصری اداروں اور مختلف جگہوں سے فکر مند دیندار ساتھیوں کی طرف سے یہ شکایات موصول ہو رہی ہیں. میرا بھی 3 نوجوانوں کے ساتھ اس معاملے میں سامنا ہوا کہ عصری تعلیمی اداروں کے نوجوان تیزی کے ساتھ الحاد کی طرف جا رہے ہیں. یہ انگریزی کا لفظ لکھا ہوا ہے. بھائی مدثر آپ پڑھ کے کیا لفظ ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ یہی ہے الحاد کا. انگریزی میں کیا لکھا ہوا ہے پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. الحاد کا ہی معنی لکھا ہوا ہے ملحدانہ سوچ. جزاک اللہ. الحاد کہتے ہیں بہرہ رویہ رکھنا ہے. الحاد کی طرف جا رہا ہے. اس ملحدانہ سوچ اور عقیدے کے تحت نوجوانوں کے ساتھ خدا پاک کی ذات پر
نعوذ باللہ سوالات اور مناظرے کر رہے ہیں، یاد رکھنا یہ دہری ہے جو خدا کے وجود کے منکر ہے، یاد رکھنا یہ بنتے ہوشیار ہیں، ان کی ہوشیاری میں پتہ نہیں کتنی بڑی نادانی اور کتنی بڑی بیوقوفی چھپی ہے۔ سب کو رب کا کھا کے پھر رب کو بھول جائیں، اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہوگی، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، تم سے تو ایک بوڑھی اماں سمجھدار ہے، ہاں ایک بوڑھی اماں چرخہ چلا رہی ہے، ان سے کسی نے پوچھا آپ نے خدا کو کیسے پہچانا، آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ بوڑھی اماں چرخہ چلا رہی، چرخہ چلانا چھوڑ دیا، وہ چرخہ رک گیا، کہنے لگی میں نے اس چرخے سے پہچانا، اس چرخے سے پہچانا، کہنے لگی یہ چھوٹا سا چرخہ یہ بغیر چلانے والے کا نہیں چل سکتا، یہ زمین و آسمان یہ کائنات کا اتنا بڑا نظام یہ بغیر چلانے والے کیسے چل سکتا ہے؟ ان دہریوں سے تو یاد رکھ رہی، یہ بوڑھی اماں سمجھدار ہے جس نے اپنے چرخے سے خدا کو پہچان لیا ہے۔ ہاں یہ بنتے ہوشیار ہیں، ان کی ہوشیاری میں پتہ نہیں کتنی بڑی نادانی کتنی بڑی بیوقوفی چھپی ہوئی، نہ سنا کریں ان کی باتیں، اللہ تعالیٰ اپنی کرتا رہتا ہوں، جلسوں میں کرتا رہتا ہوں، ایک جملہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ ہاں قرآن پاک کلام اللہ ہے، کلام اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے، قرآن پاک ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی معرفت کی دلیل، اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق تھے وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھے۔ اسی طرح موت کے بعد جو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے وعدے ہیں وہ بھی ہو بہو پورے ہو کر رہیں گے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں اللہ میاں فرما رہے هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جو اللہ جس نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا۔ دیکھیں آپ باہر دیکھیں سورج، یہ روشنی نظر آ رہی نہیں آ رہی ہے، یہ سورج چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ سورج کی روشنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کتنے عیسائی فلاسفر تھے، ہمارے ایک بڑے عالم دین ہیں، فرمانے لگے میں برطانیہ میں گیا، کئی انگریز دانشور فلاسفر مسلمان ہوئے، ان سے پوچھا کہ آپ کیسے مسلمان ہو؟ فرمایا قرآن پاک کو پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ یہ پورا فرمایا قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، کہ ہم دیکھ رہے قرآن پاک میں اللہ میاں جو کو فرما رہے ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے سکول کالج یونیورسٹی کے نیک طلباء ہیں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات وہاں پر ایمان کے چوکیدار بنے، ہاں نہ سنا کریں ان کی باتیں، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما رکھی ہے۔ یہ ہمارے بہت سے ساتھی ہیں، کچھ حالات کے ذریعے آواز پہنچ جاتے ہیں، مجھے بتلایا کہ اللہ کا شکر ہے آپ کے یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں، یہ بیان امریکہ تک لوگ سنتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں، اور ریکارڈ پہنچ جاتی ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین اللہ کسی ایک بھائی کے دل میں پہنچا دے، اللہ ذریعہ بنا دے، اللہ ہدایت کرے۔ اور کر دوں آپ کی دولت گھر میں نہیں، اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے دولت آپ کے پاس، یا اللہ چاہے ٹکڑے کھا کر گزارا کر لیں، اس دولت میں فرق نہ آنے پائے۔ مسلمان میرا کروں، مسلمان تو امیر ہی امیر ہے، یاد رہا، مسلمان چاہے ریڑھی لگانے والا مسلمان ہو، چاہے کتنا ہی گنہگار ریڑھی لگانے والا مسلمان، اگر سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موجود، ایمان کی دولت موجود، حضور کی محبت موجود، ختم نبوت کا عقیدہ موجود، اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار موجود، یا کرم روس امریکہ کے صدر جن کے سینے میں ایمان نہیں ہے اور خاتمہ ایمان پر نہ ہو، یہ ریڑھی لگانے والا مسلمان بادشاہ ہے، وہ فقیر ہے، ان بیچاروں کے پاس کیا ہے، آج موت آ جائے کیا ہے، کچھ پلے نہیں آگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں، راہ گزر اللہ۔ یہ مجھے ایک ہمارے کو بزرگ خط لکھ کر رات میں دیکھا، پھر میں نے جیب میں رکھ لیا،
میں کہ بعد مطالعہ کروں گا، اسی طرح متوجہ کر رہے. فرمائے یہ بچے ہیں، ان کے اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے، ان کے اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. اللہ اپنے آپ شکر کریں. اللہ تعالیٰ جو نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دے، نیک و صحبت نصیب فرما دے. آپ دنیا میں اس کو جنت کا، اس کو جنت کی ٹھنڈی ہوا سمجھے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. اللہ اپنے لوگوں میں اللہ نے دین کی بڑی پیاس رکھی ہے، اپنے بزرگوں میں بھائی میں پیاس. مجھے کچھ موقع ملتا رہتا ہے، ملک بھر میں ہی موقع ملتا ہے، بیرون ممالک میں بھی اللہ کا شکر، وہاں بھی لوگ بڑی پیاس. میں ملیشیا میں تھا، وہاں پر مغرب کے بعد ایک کافی بڑی مسجد، وہاں پر بات چیت. اب میں وہاں پر الحمدللہ میں اردو میں بات چیت کرتا، اور ساتھ میرے ساتھ ترجمان تھے، وہ اپنی ملیشیا زبان میں آگے ترجمہ کر کے آگے پہنچا دیتے، اور لوگ بڑے پیار سے محبت سے بیٹھے الحمدللہ. وہاں مسکراتی بیچاری، وہ نماز پڑھنے کے لیے پیچھے پردے میں وہ بھی شریک ہوتی، وہی بیچاری اپنے دین کی بات سن رہی ہوتی پردے میں وہاں پیچھے. میں نے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اپنی ذمہ داری اللہ ہمارے ان بچوں کے ایمان کی اللہ فکر رکھے. اللہ ان کو اپنے دین پہ باہر کے ماحول میں بھی رہیں، وہاں بھی اپنے دین کے اوپر اللہ قائم رکھے سب کو. اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں تھوڑی سی بات پوری کر لوں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تینوں حصوں میں خوشگوار زندگی. اور کیسی پیاری بات فرمائے، یہ تین جہان اللہ نے رکھے ہیں نا. فرمائے تینوں حصوں میں خوشگوار زندگی اس شخص کی بسر ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. فرمائے اس شخص کی بسر ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے اعلان فرمایا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ترجمہ جس نے نیک کام کیا، مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو، ہم اسے ضرور اچھی زندگی بسر کرائیں گے الحمدللہ. چاہے وہ ٹکڑے کھا کر گزارا کر رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ دل کو اللہ سکون سے بھر دیں گے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور ان کا حق انہیں بدلے میں دیں گے، ان کے اچھے کاموں کے عوض میں جو کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کا فرمان سچا ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں اعلان ہے، تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا. ترجمہ عورتیں رب کی باتیں سچائی اور انصاف کی انتہائی حد تک پہنچی ہوئی ہے. رب سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کون ہوگا؟ لہذا میں دعوے سے کہتا ہوں، لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں دعوے سے کہتا ہوں جو شخص دنیا اور آخرت کی زندگی خوشگوار بنانا چاہتا ہے، وہ قرآن مجید کو اپنا دستور عمل بنائے. جس طرح قرآن مجید ہر معاملے میں رہنمائی فرمائے، اس طرح ہر معاملے کو درست کرتا جائے. انشاءاللہ یقیناً دنیا بھی اس کے لیے راحت کا گہوارہ بن جائے گی، اور آخرت میں بھی بہتری کی توقع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں حیات طیبہ عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ برکتوں سے بھر دے، اللہ خوشیوں سے بھر دے. آمین آمین.